أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. یہ تھا جی رکوع آج کا سورۃ الانعام کا چھٹا رکوع۔ 5 آیتوں میں مشتمل 12 رکوع سپارے کے ہوئے 7واں سپارہ ہے۔ کل پروگرام تھا، ہفتے کو درس نہیں ہوا، بڑا اچھا پروگرام رہا۔ شام کو عصر کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کا ٹیسٹ ہوا، مسجد میں امتحان ہوتا ہے ہفتہ واری، اور حمدنات بھی سب نے ماشاءاللہ پڑھی۔ کل کے پرسوں کے جو رکوع میں پڑھا گیا تھا مختصر خلاصہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، امتیں جو ہیں ان کو بھیجا گیا پہلے امتوں کا، ان کو تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ایک درس یہ تھا کہ کچھ تکلیفیں، بیماریاں، سختیاں آتی ہیں جھنجھوڑنے کے لیے اور باز رکھنے کے لیے۔ کسی پر ایکسیڈنٹ کا آ گیا، اگر کسی پر کوئی بہت زیادہ بیماری آ گئی، تو یہ بہت ساری حکمتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ اور بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، اس کو متنبع کرنے کے لیے دنیاوی طور پہ کچھ عذابات، آزمائشیں، ابتلا آتے ہیں، اور نیک لوگوں کے بھی آتے ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ نیک لوگ ہوں گے اور یا بالکل ہی کوئی امیر لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، ان پہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے عیاشی ہو، بالکل کچھ تکلیف نہ ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے کبھی تکلیف آئے گی بھی۔ اور غریبوں کے بھی ہمیشہ بیچارے غریب رہتے ہیں، مثلا تکلیفیں آتی رہتی ہیں، تو وہ فقراء مہاجرین جو ہوتے ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، جو صبر کرنے والے ہوں گے، تو کیا ہوں گے؟ ایمان پر بھی چلنے والے ہوں گے، استقامت ہوگی، گلے شکوے نہ کرتے ہوں، اللہ سے راضی برضا ہوتے ہوں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں سخت ہیں، قساوت ہے ان کو۔ ٹھیک ہے جی، ان کا ذکر ہوا، وہ بھی نہیں کرتے، مطلب باز نہیں آتے، یعنی دل اتنے سخت ہیں کہ اتنی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ابتلا آیا، باز نہ آئے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ بہت سارے لوگوں پہ انعامات ہے، ابواب کل شیء، ہر چیز کے جو ہیں دروازے کھول دیے گئے، تو ان کے بارے میں بھی ذکر تھا۔ اس پر بھی وہ اترانے لگے، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے اللہ کا کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور کیا کرتے؟ اترانے لگے، غرور کرنے لگے۔ اور پھر اللہ نے ان کا انجام بتایا کہ ان کی جڑ اللہ نے کاٹ دی، ختم ہی۔
नेस्त नाबूद इसको कहते हैं। ऐसे नाफरमान जो बिल्कुल ही फिर हट धर्म हो और बहुत बार बार समझाने के बावजूद बाज नहीं आते, क्या होता है जी? फिर अल्लाह ताला फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, उनकी जड़ ही काट दी जाती है। इसी तरह के बहुत सारे पैगामात थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक दे दे। व अंज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीअ। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम है कि और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस वही के ज़रिए उन लोगों को ख़बरदार करो। वो अनज़िर आता है जी, कुरान में बार बार आता है, क्या आता है कि नहीं? नज़ीर, अनबिया को ही कहा गया है, ठीक है जी। और डराना, डराते हैं। डराने से मुराद क्या है जी? अज़ाबात से डराना, आखिरत में बुरे अंजाम से डराना, कब्र में बुरे अंजाम से बचाना, बुरे अमाल के बुरे नतीजे से डराना, ये डराना मुराद, ठीक है जी। और नज़ीर आया है, और जगह पे भी आया है। यानी ये जो लफ्ज़ है ना, अनबिया के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है उनके काम के बारे में, यानी अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, डराना अंजाम बद से। वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना युहशरू, तुम उस वही के ज़रिए उन लोगों को खबरदार करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि उनके परवरदिगार के पास ऐसी हालत में जमा करके लाया जाएगा कि अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीअ, कि उसके सिवा ना उनका कोई यार और मददगार होगा, ना कोई सिफारशी। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो लोग तकवा इख्तियार कर लें। अनबिया की और ख़ुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी, और जो है पैगंबरों की जो नबूवत कार नबूवत होता है उसका बयान हो रहा है इस वही के ज़रिए। वही आती है, अनबिया कराम अलैहिस्सलाम पर किताबें आती हैं, वही आती है, ठीक है जी। उसका बयान हो रहा है। किस लिए आप जो नबी हैं, आपकी क्या ये ड्यूटी है कि उनको डराना, कि अल्लाह के सिवा कोई भी यार और मददगार नहीं है, सिफारशी कोई भी नहीं है। वो फिर इस बात को जो तकवा वाले हैं, समझ वाले हैं, हिदायत याफ्ता होंगे, हिदायत कबूल करने वाले होंगे, क्या करेंगे? मुत्तकी बनेंगे, तकवा अख्तियार करेंगे। यह दर हकीकत मुशरिकीन के इस अकीदे की तरदीद है कि वो अपने देवताओं को अपना मुस्तकिल सिफारशी समझते थे। लिहाजा इससे अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़ात की तरदीद नहीं होती जो आप अल्लाह ताला की इजाज़त से मोमिनों के लिए करेंगे, क्योंकि दूसरी आयतों में मज़कूर है कि अल्लाह ताला की इजाज़त से शिफ़ात मुमकिन है। मसलन देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 255, यानी आयतुल कुर्सी में ही मौजूद है ना, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, इल्ला बिइज़्निह। अनबिया किराम, हुफ़ाज़ किराम, उलमा किराम क्या करेंगे जी? ये सिफारिश करेंगे, इनको अल्लाह की इजाज़त होगी। ये उनका बयान हो रहा है जो बिल्कुल क्या होंगे जी? जिनको खुदा समझ रहे हैं, मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा जो मबूद बनाए हुए हैं, वो तो खुद बेचारा जलेंगे। समझ आ रही है? खुद भी जाएंगे, खुद तो डूबे तो सनम, केड़ा शेर है भूल गया, खुद तो डूबे थे सनम हमको भी ले डूबे। सनम बुत का भी नाम है, वो वाकया आपको याद है ना? सनम या सनम करता रहा। अल्लाह एक दफ़ा या समद कहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा अब्दी, लब्बैक अब्दी, सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा ये तो ऐसे ही लगा हुआ था, सनम सनम कर रहा था, गलती से टोन हो गया था, यानी मदहोश हो गया था। मैं अल्फाज अल्लाह माफ़ फरमाए बजे, यानी ऐसे ही बेध्यानी में या समझ निकल गया उससे, तो आपको तो नहीं उसने पुकारा। फरमाया वो सनम सनम कर रहा है और वो तो बोलता भी नहीं है, ना बोलेगा, ना वो खुदा है ना मबूद है। और समझ उसने मुझे कहा है, जिस तरह भी कहा है तो मैं समझ ना, मैं तो बेनियाज हूँ, मुझे उसने पुकारा है, मैं भी जवाब न दूँ। उसमें और मुझ उसमें बुत में और मुझ में क्या फ़र्क? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात है। तो
وہ جو بت شت ہوں گے، ماتا شاتا، وہ بھی جلیں گے خود بھی، اور یہ پیچھے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، بے شرم قسم کے، یعنی ان کی پوجا پاٹ بھی ایسی عجیب حرکتیں ہیں کہ توبہ الفاظ ادا ہی نہیں بنا کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، جو دیکھے ہوئے ہیں نا، تو یہ جب ماتا شاتا کا نام آتا ہے تو پھر ہمیں اپنی بنگلہ دیش والی سسٹر یاد آتی ہے۔ تو ہمارے لیڈیز کو تو نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بچیاں جو تھیں ان کو ہم نے 2 3 دفعہ ان کی داستان سنائی تھی۔ ہمارے فیملی والوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ داستان ہے سنائی ہے کہ نہیں، انشاءاللہ ریکارڈنگ موجود ہے، یا پھر ایک اور سسٹر ہیں ان کو گزارش پھر کریں گے کہ کبھی آپ موقع نکال کے ان کی داستان سنائیں، ہماری جو اسٹوڈنٹ تھی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، بنگلہ دیش، انڈیا، کینیا، سیریلون، ٹھیک ہے جی، ملائیشیا، پاکستان، عمان، امریکہ، ان کے لوگ ہاں رابطے میں رہے ہیں الحمدللہ، کچھ نہ کچھ پڑھاتے رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور واٹس ایپ پہ وہ ہمارا زیادہ تر جو کام تھا، واٹس ایپ پہ ہر کسی کے ساتھ پنگا لینا، سلام دعا کرنا، گروپوں میں جا کے منتیں کرنا، یہ ہوتا تھا۔ اب چھوڑا ہوا ہے تو اب اتنا وہ نہیں ہے مطلب، ٹھیک ہے جی۔ بس جو ہاں آگے ٹھیک ہے جی، جو تعلق والے ہیں یا اس طرح، تو ہمیں زیادہ افسوس ہوتا ہے انڈیا والے بھائی صاحب پہ، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس حفظ کرنے والے ایک ہمارے بھائی دوست تھے، طالب علم تھے آن لائن کی دنیا میں، یعنی مسجد میں۔ اب ایک کہانیاں شروع کر دوں گا بیچ میں، آپ کہیں گے یہ کیا درس ہو رہا ہے؟ تو بہرحال وہ ماتا شاتا کا بھی ذکر آ رہا تھا، وہ اسٹوڈنٹ جو بہترین قسم کے نمبر ان کو لیے تھے، انہوں نے حفظ شروع کیا تھا ہمارے پاس۔ وہ ایسا تھا ماتا شاتا کا ذکر اس لیے کہ وہ ادھر بھی زیادہ، جس طرح انڈیا ہے نا، بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور اس طرح کا سسٹم زیادہ ہے نا، تو وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، نیچا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو ڈپریشن کا مریض بھی بنا دیا گیا، اس کے اچھے نمبروں کو پیچھے کر دیا گیا، نہیں کیا کیا گیا، جان بوجھ کے اس کے پروفیسر ہندو جو تھے، روزے کے وقت جان بوجھ کے روزہ رکھا ہوا اس نے، زبردستی کام دیں گے اس کو، جا کے روزہ توڑے یا یہ کچھ کرے ایسا، اسلام سے پھر جائے، نماز جگہ نہیں کہیں پہ دیتے نمازوں کے لیے، اور جان بوجھ کے چوہے، میڈیکل کا جو شعبہ ہے نا، آپ کو پتا چوہے دیتے یہ لو، چوہوں کو یہ کرو وہ کرو، گندے چوہے، آپریشن میں آپریشن، یعنی یہ آپ کو پتا ہے میڈیکل کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو وہ ساری داستانیں ہمارے دوسری سسٹر کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہتی تھیں، وہ تو وہ ابھی تک بھی مریض ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، مطلب وہ ایسا ان کے ساتھ نا، انڈیا اور بنگلہ دیش والے میں ہندو جو بڑے بدماش ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ رابطہ نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے۔ اب تو انڈیا کو اور مصیبت بن گئی ہے، اور بھی بنیاد محسوس ہوا ہے۔ تو وہ مقصد ماتا کا یہ تھا کہ وہ صبح فجر ہوتی ہے ہمارے ادھر سے، ان کی ٹن 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 شروع ہو جاتی ماتا شاتا کی نا، اور اس کی جو ساتھ ہوتی تھی نا، کیا بولتے ہیں اس کو، میٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں میٹ، یعنی کلاس فیلو، کمرے میں ہاسٹل ہوتے ہیں نا، اس ہندو تھی لڑکی، یعنی یہ اپنا نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ ہندو لڑکی اپنا ماتا شاتا کر رہی ہے، بات سمجھے، اور ادھر سے ٹن ٹن ٹن، مسجدیں تو تھی نہیں ادھر، دور ہی ہوں گی، اور وہ یہ بس دیکھو اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے ایسے حالات میں۔ اسلام تو ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ تو بڑے مزے سے ہیں نا، سوئے ہوئے ہیں، کوئی جگہ نہیں رہا، مزے سے فجر بھی نہیں پڑھ رہے، روزے میں مزے سے کھا پی رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں۔ مشکل تو ان کے لیے اسلام پہ، تو وہ بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، فلسطین والے چل رہے ہیں، ہم تو بڑے مزے سے ہیں نا، شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، یہ آیت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ شفاعت، ممکن شفاعت کا بیان ہو رہا تھا، یعنی آپ سسم اور تمام اس طرح سفارش کریں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا پروٹوکول سکھایا جا رہا ہے، ان کی عزت تکریم کرنا، سبحان اللہ، سورہ کاف میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔
بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں. ان کے ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے. فتطردهم فتکون من الظالمین، اس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ. اس کی تشریح بھی دیکھ لیں تھوڑی سی مزید. قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ بکثرت رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے. سمجھ آئی؟ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اور سمندر سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جس طرح عبس و تولى آئے صورت ہے، حضرت کون سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اس طرح بھاگتے بھاگتے نابینا صحابی، اور سرداروں کو کوئی باتیں سمجھائی جا رہی تھیں، وہ حالانکہ وہ ایسے ہی منافقین ہی تھے، کیا تھے، سنتے نہیں تھے، ایسے ہی نہیں تھے نا. اور وہ سچی طلب لے کے آئے حضرت صحابی نابینا، ان کو تو نہیں پتا آگے کیا ہو رہا ہے، مجلس میٹنگ ہو رہی ہے سرداروں میں. تو آپ سے سمجھ عبسہ وطولہ، سر رخ انور ان سے پھیرا، ان کو تھوڑا سا غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. انجا الاعمى، آپ کے پاس صحابی آئے تھے، ٹھیک ہے جی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انجا الاعمى وما يدريك لعله يزكى، وہ تزکیہ کے لیے آیا تھا، ذکر لینے کے لیے آیا تھا آپ سے، اصلاح نفس کے لیے آیا تھا، روحانیت سیکھنے آیا تھا، اخلاق سیکھنے آیا تھا، اسلام کی سچی طلب لے کے آیا تھا. اور یہ جو تھے وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. تو یہ جو تھے یہ تو نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی وہ صحابی کی عزت، ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور اس میں بھی صحابہ کرام جو تھے جیسے بھی تھے، اول اول غربا، مساکین، فقراء. حضرت ابو ہریرہ پڑھے رہتے تھے ہر وقت، یعنی مدرسہ. آج کل تو صرف وہ ایک چیز کو لے گے نا، مدرسہ، پنچنڈا، اس کو بس انہوں نے مقصد بنایا ہوا ہے، باقی سارے کام نہیں دیکھتے شعبے. کیا چندہ ہی سکھا کے گئے ہیں آپ سے سب ہیں؟ صرف ایسا ایک شعبہ نہیں پیش کرنا چاہیے. ہاں بالکل، حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے، بالکل ہو جو ہے آپ نے وقف کیا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی کام ہے ہی نہیں، بزنس کوئی ترتیب نہیں بن رہی، تو پھر چندہ شندہ مانگیں گے آپ؟ چندے مانگنے کے لیے بھی آگے پیچھے جاتے ہیں، بڑے سفر کرتے ہیں. تو ان کو آج کل کے دور میں مشورہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا طالب علموں سے بھی، اور آپ خود بھی بزنس شزنس کریں، تھوڑا سا تبدیلی لائیں، اپنا کوئی سٹیٹس بنائیں. سمجھ آئیے؟ تو ان کے کیا بھی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام، ان فقراء مساکین کی کیا ہے جی، شان میں آیت نازل ہو رہی ہے یہ، کہ آپ ان کو دور نہ کریں. یہ جو مرضی کہتے رہیں، یہ ہدایت پانے والے تو ہیں نہیں، ایسے ہی اپنی جو ہے نا بڑی بڑائی کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں. اسلام نے تو برابری کا درس دیا ہے، عدل کا، انصاف کا درس دیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جو کوئی بڑا شیخ ہے، ملک ہے، وہ آج آگے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اس کو آگے جگہ دے دی جائے، غریبوں کو پیچھے بٹھا دیا جائے. بڑے بڑے ملک خان، امیر کھانا کھائیں، اور غریب ان کو کھانا نہ کھلایا جائے، ان کو مار کے دھکے مار کے بھگا دیا جائے. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ. لیکن کیسے الفاظ، نبی کو بھی کیسے الفاظ کہے جا رہے ہیں. یہ بھی اپنا پیار کے انداز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اوروں کے لیے ظالمین اور ہوتا ہے، نبی کے لیے جو اس طرح استعمال ہوتا ہے وہ اللہ کا اور رسول کا آپس میں ایک محبت کے اندر اور تھوڑا سا میٹھے میٹھے انداز میں سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ، کیونکہ ہر پیغمبر کو تو غیب کا علم نہیں ہے نا، وحی کے ذریعے بتا غیب کا علم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کلی طور پہ نہیں. تو آپ سسن کو موقع موقع آیتیں آ رہی ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح ہے نا، صحابہ کرام جو ہیں وہ یہ صحیح ہدایت یافتہ ہیں، طلب والے ہیں، اور یہ جو ویسے سارے منافقین آئے ہوئے ہیں.
اپنے کوئی نہ کوئی چکر میں آئے ہوتے ہیں، مطلب کیا اندر آئے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا کوئی مطلب نکل آئے تو ان اللہ اکبر صحابہ کرام کی، اہل بیت اعظام، ان سب کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو آئے تھے، اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، کذالک فتنہ، یہ فتنہ بھی لفظ جو ہے کیا ہے جی، قرآن میں آیا ہے تو اس کس کے لیے آیا؟ آزمائش کے لیے آیا ہے۔ ام حسب الذین، پیچھے اس بار میں ہے کہ نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب آپ نے میں رکھنا کیا ہوگا جی؟ آزمائش۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، اس طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کیا کیا کہیں، یہ کہیں کہ یہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ من اللہ علیہم، من اللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ احسان کرنا، یہ قرآن میں آتا ہے نا اور جگہ بھی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کو بھی ذہن میں بٹھانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ احسان۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ اس میں دو انہوں نے تعریفیں لکھی، پہلے اس کو دیکھیں۔ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ مطلب یہ کہ غریب مسلمان اس حیثیت سے ان امیر کافروں کے لیے ایک آزمائش کا سبب بن گئے ہیں کہ آیا یہ لوگ اصل اہمیت حق بات کو دیتے ہیں، یا صرف اس وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ کوئی غریب مانے امیر مانے، کامیابی تو ملے گی نا، غریب کو بھی ملے گی اور امیر کو ملے گی۔ اسلام غریبوں کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ تو نہیں ہے نا، مراتب ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے بدری صحابہ ہیں، ان کا مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے، علماء کرام کا مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے، علم والوں کا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مراتب تو ہیں، لیکن عام طور پہ دعوت اسلام تو سب برابر ہے سب کے لیے نا۔ ابھی دعوت دی جا رہی ہے، وہ قبول غریب کرے امیر کرے سب کو جو ہے، ٹھیک ہے جی، سب کے حقوق تو ہیں سب کے، ٹھیک ہے جی، درجات بھی ہیں اپنے اعمال کے بقدر، لیکن کیا ہے جی، دعوت اسلام کے جو ہے دعوت ہے یہ سب کے لیے عام ہے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی غریبوں کو خاص عام دعوت دی جائے گی اور جو ہے امیروں کو خاص قسم کی دعوت دی جائے گی، وہ اسلام کا کلمہ تو سب کو ایک ہی پہنچایا جائے گا نا۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، یہ اس کا ہو گیا خلاصہ، اور آگے جو لکھا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم کو سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ یہ کافروں کا فقرہ ہے، یعنی جو پروٹوکول جن کو دیا جا رہا تھا نا، سمجھ آ رہی بات؟ اور جو تھا یہ امیر قسم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کافروں کا فقرہ ہے، یعنی ان کی بات نقل ہو رہی ہے جو غریب مسلمانوں کے بارے میں طنزیہ انداز میں کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہی ملے ہیں ان لوگ، یہ غریب لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، کہتے تھے، یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ساری دنیا میں سے یہی کم حیثیت لوگ اللہ تعالیٰ کو ملے تھے۔ کفریہ بات ہے نا، صحابہ کرام ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، یا جو بھی صحابہ اس میں موجود ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں اس میں، حضرت حلیب ایمان لائے بچوں میں، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہو رہی ہے جی؟ ان کی گستاخی کر رہے ہیں، وہ ان کو کم حیثیت سمجھ رہے ہیں، یہی کم حیثیت لوگ اللہ تعالیٰ کو ملے تھے جن پر وہ احسان کر کے انہیں جنت کا مستحق قرار دے۔ من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ باعلم بالشاکرین، تو کیا ہے جی؟ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ یہ سوال ان کا یعنی قول نقل ہو رہا ہے، تو اللہ تو جانتا ہے بھائی صاحب کچھ، تمہیں نہیں پتہ ہے بیوقوفو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو، وَإِذَا جَاءَكَ، جب آپ کے پاس آئیں، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فقل سلام علیکم، ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم،
علی نفس رحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا، یہ پہلے بھی آیا کہ نہیں؟ الفاظ آئے یہ والے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدی، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی کیا کر لے؟ اصلاح کر لے، باز آ جائے، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا تھا برے کام کیا چھوڑ کے سیدھے کام کر کے بنٹے نہ کھیلے، کوئی سیدھے کام کرنا شروع کر دے، کرکٹ نہ کھیلے، ٹائم ضائع نہ کرے، تھوڑا کھیلے نا، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح نشانیاں، وَكَذَلِكَ کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح، اور اسی طرح، ٹھیک ہے جی، واو تو واو ہے نا، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، تفصیل کے ساتھ ہم، آیات مطلب ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں ہوتا ہے زیادہ تر آیات، آیتیں بھی مراد، نشانیاں مراد، بہت سارے معجزات بھی آ جاتے ہیں، ولی تستبینہ، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے، ولی تستبینہ سبیل المجرمین، اور ہم اسی طرح تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے، ولی تستبینہ سبیل المجرمین، سبیل آپ کو پتا ہے کیسے بولتے ہیں جی؟ ورمالی سبیل نہیں، راستے کو بولتے ہیں، پتہ نہیں وہ سبیل جو لگاتے ہیں اس کو سبیل کیوں بولتے ہیں، یا تو جو راستے میں گزرے ہوتے ہیں روک کر پانی دیتے ہیں، ہاں راستے ہی کی نسبت سے اس کا نام اور سبیل رکھا گیا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ کے بھی کہہ سکتے ہیں، فی سبیل اللہ سبیل ہے بھائی، تو یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ بتایا ہے کہ راستے میں لگاتے ہیں، یعنی وہ اس لیے اس کو سبیل، اس کا نام اچھا ہونا چاہیے، کوئی صدقہ جاریہ، نیکی کا پانی، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو پانی پلانا ثواب ہے، ٹھیک ہے جی، باقی 11 مہینے بھی پانی پلانا ثواب ہے، وہ زیادہ ثواب ہے، 12 اس مہینے میں ایک نسبت نہ ہو، 10 محرم 9 محرم کے روزوں کی کمپین بھی نہیں چلاتے ہم لوگ، حدیث میں جو صحیح حدیث میں آتا ہے، اور یہ آتا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ کھانے کی وسعت کریں، حدیث کا مفہوم، اس پہ بھی ہمیں پرزور محنت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ حدیث میں جو چیزیں آتی اس پہ بھی پرزور، جہاں کھانے پلانے کا جو معاملات شروع ہو جائیں گے تو پھر روزے کہاں یاد رہے گا، بہرحال ٹھیک ہے جی، تو ساری چیزوں کو ہم نے کرنا ہے جو صحیح حدیثوں میں چیزیں آتی ہیں، 9 10 یا 10 11 کا روزہ، اس کی اس دفعہ اس مسجد میں کوئی کمپین نہیں چلی، دعائیں دو عبید اللہ صاحب کو، لوگ ابھی کہہ رہے ہیں نا بڑا انہوں نے پیسہ کمایا، اپنے گھر بنا لیے، مدرسے بنا لیے، ٹھیک ہے جی، ادھر ایک روپیہ نہیں بھیجا، ٹھیک ہے نہیں بھیجا، لیکن انہوں نے دین کا کام بھی کیا نا، کمپینیں چلائی ہیں گناہوں کے خلاف، پروپیگنڈوں کے خلاف، زنا خانوں کے خلاف، فحاشی کے خلاف، اس کو بھی تو بیان کرو نا، صرف ایک طرف نہ بیان کرتے رہا کرو، یار انہوں نے بڑے پیسے کمائے جی، بڑے کوٹھیاں چاڑ لیں، کتنی کوٹھیاں چاڑی ہیں، ایک مسجد اور وہ گھر بنا لیے، کون سا بڑی قیامت آ گئی، اس میں ان کا اپنا ذاتی پیسہ بھی شامل ہوگا، اپنی پینشن لیتے ہیں لوگ، ان کو محبت میں دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، کسی سے جان بوجھ کے زبردستی مانگا تو نہیں ہوگا نا، بہرحال یہ الگ بحث ہوتی ہیں بھائی صاحب، یہ رکو ہمارا مکمل ہوا ہے، اور سبیل المجرمین کی بات، اور سبیل معنی آپ کو سمجھ آ گیا، راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے سبیل، تو یہاں پہ ہمارا رکو مکمل ہے، کچھ نہ کچھ امید ہے ہمیں سمجھ آئی ہوگی بات، جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی الفاظ لب کشائی، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ممبرس سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے جی، یہ 5 آیتیں ہیں، کچھ نہ کچھ درس ملا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام کی جگہ جگہ نا ان کے اور اہل بیت صحابہ، اب صحابہ کہا جاتا ہے، اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں، صحابہ کا مطلب ہوتا ہے یا صحابیہ یا صحابہ کرام جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، تو اس میں اہل بیت حضور سے ان کے بھی سارے شامل ہیں نا، ٹھیک ہے جی،
تو اگر ان کو اہل بیت نہ کہا جائے، صحابہ میں وہ خود بخود شامل ہیں، اس چیز کو نہیں سمجھایا جاتا بات کو، شامل ہے وہ، کیونکہ اس جو ایمان صحابہ کی اور صحابیہ کی جو یہ کیا ہے معنی ہے، یہ اس میں وہ داخل ہیں کہ نہیں، اولین مومنین میں سے شامل ہیں وہ، گھر والے ہیں وہ، گھر والے ہوں در والے ہوں سب عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل علی محمد النبی وعلى آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔